تاجدار مدینہ کے علماء جب جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی کو اسلام لانے کی وجہ سے مارنا شروع کیا، آپ کی بہن اپنے شوہر کے سامنے آ جاتی ہے، کہا عمر جس ماں کے تم بیٹے ہو اسی ماں کی میں بیٹی ہوں، وہی خون میری رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے، یہ اکیلے اسلام نہیں لائے ہیں، میں بھی اسلام لے کے آئی ہوں، میں بھی حضور کے دامن سے وابستہ ہو گئی ہوں۔ آپ نے اپنے بہنوں کو چھوڑا، بہن کی طرف آئے۔ الغرض جب کافی دیر کے بعد بہن نے ایک جملہ بولا جو صاحب مرقات نے لکھا ہے، بہن کہتی ہے یہ وہ اسلام ہے جو اسے قبول کر لیتا ہے، جو حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے، اسے دنیا کی مار کچھ نہیں کہتی، اسے ظاہری چوٹیں کچھ نہیں کہتی، بلکہ ان چوٹوں کی وجہ سے اس کا ایمان اور پختہ ہوتا جاتا ہے، اس کا ایمان اور مکمل ہوتا جاتا ہے۔ ظاہری چوٹیں تو لگتی رہتی ہیں، اس کے رسول مزید بڑھتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا بلال کو دیکھو، کس طرح کے ظلم ڈھائے ان کے آقا نے ان پر، صرف وجہ یہی تھی کہ اسلام چھوڑ دو، حضور کی غلامی سے نکل جاؤ۔ سیدنا بلال نے ساری اذیتیں برداشت کی ہیں لیکن حضور کا دامن رحمت نہیں چھوڑا۔ حضرت خبیب ان کے بارے میں بھی بڑے بڑے ظلموں سے دم ڈائے گئے، آپ نے بھی دامن اسلام نہیں چھوڑا۔ حضرت سلمان فارسی آپ کو طرح طرح سے اذیتیں دی گئی، آپ نے بھی دامن اسلام نہیں چھوڑا۔ آپ کی بہن بھی کہتی ہے عمر یہ وہ لازوال دین ہے، حضور کی غلامی وہ لازوال دولت ہے، اس کے اوپر کوئی ہٹانا چاہے کسی کو کبھی وہ ہٹ نہیں سکتا۔ آپ نے جب یہ جملے سنے آپ نے پوچھا جو تم پڑھ رہے تھے وہ کیا تھا، وہ تو ذرا لاؤ۔ بہن نے کہا ابھی تم حالت اسلام میں نہیں آئے، جاؤ پہلے غسل کرو، پہلے پاک ہو، یہ رب کی کتاب ہے، اس کے بعد تمہیں سنایا جائے گا۔ آپ غسل کرتے ہیں، اب جو کہ دل کی دنیا بدلنا شروع ہوتی ہے، غسل کرتے ہیں، غسل کرنے کے بعد پوچھتے ہیں سناؤ تو صحیح وہ کیا پڑھ رہے تھے۔ مختلف بندوں نے مختلف چیزیں لکھی ہیں، کسی نے لکھا وہ یہ آیت تھی اللہ لا الہ الا ہو، کہ وہی اللہ ہے جو اکیلا معبود ہے۔ آپ نے جب یہ جملہ سنا آپ کے دل میں آیا کتنی خوبصورت چیز ہے، کتنی خوبصورت آیت ہے، یہی وہ ذات ہے جو عبادت کی مستحق ہے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں آپ کہتے ہیں مجھے بھی وہاں لے چلو جہاں اسلام بانٹا جاتا ہے، جہاں دولت اسلام سے مزین کیا جاتا ہے۔ حضور دار ارقم میں تشریف فرما تھے، آپ کو لے جایا گیا۔ بعد روایات میں لکھا ہے حضرت سیدنا حمزہ چند دن پہلے ایمان لائے تھے، آپ دروازے پر موجود تھے۔ آپ نے سوچا اگر عمر غلط ارادے سے آیا ہے یہاں سے آگے نہیں جا سکے گا۔ دور سے کہنے والوں نے کہا او سیدنا امیر حمزہ، عمر آج غلط ارادے سے نہیں آیا گیا، آج حضور کی غلامی میں داخل ہونے کے لیے کلمہ پڑھنے آیا ہے۔ حضور کی غلامی میں داخل ہونے آیا گئے، کلمہ پڑھنے آیا گئے، حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔